ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں، لیکن اس بار ان کے بیانات نے پوری دنیا میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں واپسی سے چند ہفتے پہلے نو منتخب صدر نے گرین لینڈ، پاناما کینال اور کینیڈا پر امریکی کنٹرول کے امکانات پر بات کرتے ہوئے ان جگہوں کو امریکہ کی اقتصادی اور دفاعی سلامتی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید امریکہ ملیٹریلی ان جگہوں پر قبضہ کر لے۔ ان کے بیانات نے بین الاقوامی سطح پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ آخر یہ پلیسز امریکہ کے لیے اتنے اہم کیوں ہیں، اور ان پر قبضے کی بات کرنا حقیقت ہے یا صرف بیان بازی؟ آج اس ویڈیو میں ہم ٹرمپ کے حالیہ بیانات کا جائزہ لیں گے اور ساتھ میں یہ ڈسکس کریں گے کہ آخر ان پلیسز کی اتنی اہمیت کیا ہے۔ ناظرین، جب ہم پاناما کینال کی بات کرتے ہیں تو پاناما کینال پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن کو جوڑنے والی اہم ترین آبی گزرگاہ ہے، اور جب آپ ہسٹری میں جاتے ہیں تو پاناما کینال ہمیشہ سے عالمی تجارت کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ نہر نہ صرف وقت اور فاصلے کو کم کرتی ہے بلکہ عالمی تجارت کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جب ہم خاص طور پر امریکہ کی ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو امریکہ کو شارٹ روٹ کے لیے یہ جگہ سب سے بیسٹ ہے۔ امریکہ نے اگر ساؤتھ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے تو یہ بہترین روٹ یہ پرووائڈ کرتا ہے، اور 1999 میں امریکہ نے اس کا کنٹرول پاناما کو دے دیا تھا، لیکن آج بھی اس نہر سے گزرنے والی امریکہ کارگو کا حصہ 72% ہے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ امریکہ کی زیادہ تر تجارت اسی روٹ سے ہوتی ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر چین کا یہاں سے سب سے زیادہ تجارت ہوتی ہے، جو تقریباً 22% اتنا بنتا ہے۔ لیکن ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاناما کینال کے انتظام میں چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ امریکہ کے سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ امریکہ کا یہ ماننا ہے، خاص طور پر ٹرمپ کا یہ ماننا ہے کہ چین چونکہ پاناما کینال پر اپنا کنٹرول جو ہے وہ انکریز کر رہا ہے اور یہاں پہ اپنا اسفیئر آف انفلوئنس اثر و رسوخ کو بڑھا رہا ہے، لہٰذا اس سے امریکہ کو خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ پاناما کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ پاناما کنٹرول پر چین کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو کم کیا جائے، اور ان کے مطابق یہ نہر مستقبل میں چین کے ساتھ کسی بھی تنازع کی صورت میں امریکہ کے لیے ایک اہم فوجی اور اقتصادی اثاثہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹرمپ نے پاناما اتھارٹی پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ امریکی کمپنیوں سے زیادہ فیس وصول کر رہے ہیں، جسے انہوں نے تحفے کا غلط استعمال قرار دیا ہے۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ پاناما کینال جو ہے یہ پہلے امریکہ کے کنٹرول میں تھا، لیکن 1990s کے بعد اس کو پھر پاناما کے کنٹرول میں دے دیا گیا۔ لیکن پاناما نے ٹرمپ کے بیانات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کینال کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پاناما کے وزیر داخلہ نے بیان دیا، صدر نے بیان دیا کہ یہ گزرگاہ صرف پاناما کے عوام کی ملکیت ہے، اس کا ایک ایک انچ جو ہے وہ پاناما کی ملکیت ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا۔ اسی طرح ناظرین، جب ہم گرین لینڈ کی بات کرتے ہیں تو گرین لینڈ ایک اور اہم جیو اسٹریٹجی کے لیے بڑا اہم ایریا ہے، اور امریکہ اس میں بڑا انٹرسٹڈ ہے۔ گرین لینڈ جو دنیا کے سب سے کم آبادی والے علاقوں میں شامل ہے، مدنی وسائل ہو یا جغرافیائی محل وقوع کی بات کریں تو یہ انتہائی اہمیت کا حامل ایک علاقہ ہے، اور ناظرین یہ جزیرہ ڈنمارک کے زیر انتظام ہے، لیکن ٹرمپ نے 2019 میں پہلی بار اس جزیرے کو خریدنے کی بات کی تھی، لہٰذا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2019 سے ہی ٹرمپ اس میں بڑے انٹرسٹڈ تھے کہ اس جزیرے کو خریدا جائے اور یہ امریکہ کے کنٹرول میں آ جائے۔ لہٰذا بھی انہوں نے اپنی اقتدار کی کرسی سنبھالی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے پھر گرین لینڈ کے اوپر بات کرنا شروع کر دی ہے، اور کریں گے بھی، کیونکہ گرین لینڈ معدنیات سے مالا مال ہے، منرلز، بہت قیمتی منرلز ہیں یہاں پہ، خاص طور پر کوئلہ، تانبا اور دیگر جو نایاب دھاتیں ہیں وہ یہاں پہ پائی جاتی ہے۔ اور رپورٹس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دھاتوں کی عالمی مانگ 2050 تک 5 گنا بڑھنے کا امکان ہے، اور گرین لینڈ کا یہ خزانہ امریکہ کے لیے ایک بڑی کشش ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب کولڈ وار تھی، ماضی میں ہم جاتے ہیں تو کولڈ وار میں امریکہ کے یہاں پر اہم فضائی اور ریڈار بیس تھا، جس سے
وہ خلا پر نظر رکھتے تھے کہ کوئی اس طرح کا میزائل امریکہ کو ٹارگٹ نہ کرے۔ لہٰذا اس حوالے سے بھی یہ علاقہ امریکہ کے لیے بڑا اہم ہے تاکہ وہ ممکنہ جو خطرات ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور یہی وجہ ہے ایک بار پھر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے کہ گرین لینڈ کو دوبارہ کنٹرول میں لیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو جو نارتھ پول ہے اس کا برفانی سمندر پگھل رہا ہے، جو ایک نیا سمندری راستہ کھول رہا ہے، اور یہ راستہ مستقبل میں عالمی تجارت کو مزید آسان بنا سکتا ہے۔ لہٰذا روس بھی یہ کوشش کر رہا ہے، چین بھی اس کوشش میں لگا ہوا ہے اس خطے میں اپنے انفلوئنس کو انکریز کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے لیے اس جزیرے کی اہمیت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا یہ گرین لینڈ کی سگنیفیکنس ہے، تجارت، پھر اس کی اسٹریٹجک لوکیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ معدنیات پائی جاتی ہے۔ اور پھر جب ہم کینیڈا کی بات کرتے ہیں تو ٹرمپ نے حال ہی میں کینیڈا کو مصنوعی سرحد قرار دیتے ہوئے امریکہ میں شامل کرنے کی بات کی ہے، جس پر کینیڈا کی حکومت نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے کینیڈا کی حفاظت کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں، لیکن بدلے میں کینیڈا نے اپنے مصنوعات پر امریکہ کے لیے پابندیاں عائد کی ہیں، جس کی وجہ سے ٹرمپ نے کینیڈا کے حوالے سے بڑی سخت باتیں کی ہیں۔ کینیڈا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قدرتی وسائل کا خزانہ ہے، وہاں امریکی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے، لیکن ٹرمپ کے الزامات کے باوجود اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ امریکہ اور کینیڈا کے سرحد پر بارڈر جو ہے وہاں پر منشیات کی جو سمگلنگ ہے جنوبی سرحد کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اور جب ٹرمپ نے اس طرح بات کی تو پھر کینیڈا کے جنہوں نے ابھی اپنا استعفیٰ پیش کیا ہے، وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی ٹرمپ کے بیانات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ کینیڈا کی خود مختاری پر کوئی بات چیت ممکن نہیں ہے، اور انہوں نے ٹرمپ کے بیانات کو کنڈیم کیا تھا۔ لہٰذا جب آپ ان بیانات کا ایک جائزہ لیں تو ٹرمپ کے یہ بیانات ان کی سامراجی سوچ کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ دنیا بھر میں امریکہ کی طاقت کو بڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں، جس طرح وہ چین کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ان جگہوں پر وہ کنٹرول کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کی جو نئی یہ جو سیکنڈ ایڈمنسٹریشن ہے وہ دنیا کے لیے کیا خطرات لاحق سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف سیاسی بیان بازی ہے جو ان کے بین الاقوامی اتحادیوں اور ملک کے اندر حامیوں کو متاثر کرنے کے لیے کی گئی ہے، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ جب ٹرمپ 20 جنوری کو اقتدار کی کرسی سنبھالیں گے، اس کے بعد ہی پھر ٹرمپ کس طرح اپنی فورن پالیسی آبجیکٹیوز کو پرسو کرتے ہیں، امریکن نیشنل انٹرسٹ کو وہ کس طرح پرسو کرتے ہیں، یہ تو آگے چل کر وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال جو ان کے بیانات ہیں وہ پوری دنیا کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔